بڑا تاریخ کا اور تاریخ انبیاء کا واقعہ ہے حضرت عیسیٰ کا، کہ ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا ایک صحابی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، صحابی کو کہا کہ ہمیں بھوک لگی ہے، ذرا روٹی لے کر آ۔ کہا کہ آپ کے جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی 2 درہم ہیں میرے جیب میں۔ انہوں نے اپنی جیب سے 1 درہم نکالا کہ یہ 3 ہیں، تینوں کو لے جا اور جا کر روٹی لے کر آ۔ گیا بازار میں روٹی لینے، اور جب نانوا سے پوچھا کہ روٹی کتنے کی ہے، اس نے کہا کہ روٹی 1 درہم کی 1 ہے۔ اس نے 3 درہم دی اور 3 روٹیاں لی۔ لینے کے بعد جب پلٹنے لگا تو راستے میں اس کے ذہن میں خیال آیا کہ ارے 2 درہم تو تیرے تھے، 1 تھا حضرت عیسیٰ کا، تو لہذا تیری روٹیاں کتنی بنی؟ 2 بنی نا، اور 1 روٹی حضرت عیسیٰ کی۔ کیوں؟ مولا علی فرماتے کنجوس کبھی علی والا نہیں ہوتا۔ ہاں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کنجوس نہ خدا کو اچھا لگتا ہے نہ بیوی کو اچھا لگتا ہے۔ کنجوس مرد، فرمایا مرد کی صفت ہے کہ مرد سخی ہو، عورت کنجوس ہو تو پھر بھی خیر ہے کیونکہ مرد کی بچت ہو جاتی ہے، لیکن علی والے کو سخی ہونا چاہیے۔ اگر ان صفات میں مبتلا ہو تو معرفت نہیں ہے۔ تو شیطان نے اس کے ذہن میں خیال ڈالا، یہ تو بیٹھا ہی رہتا ہے بندوں کے ذہنوں میں خیال ڈالنے کے لیے۔ اس نے کہا دیکھو ایک کام کرو کہ 3 روٹیاں ہیں، 2 تمہاری 1 عیسیٰ کی، ایک کام کرو کوئی بڑی بات نہیں ہے، 1 روٹی چلتے چلتے کھا جاؤ، اور وہاں پہنچو کہ بچیں گی 2 تو پھر وہاں بھی 1 تو کھا جانا، 1 حضرت عیسیٰ کھائیں گے، مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ اس نے چلتے چلتے 1 روٹی کھا لی۔ وہی کہہ رہا ہوں نا، محمد کی محبت تھی یا غنیمت کی محبت تھی؟ تمہارے دلوں کا قبلہ کون ہے؟ جب تو دل کا قبلہ حسین کو بنائے گا، جب دل کا قبلہ خدا کو بنائے گا، قبلے کی یہ نماز میں کیوں کا قبلے کی طرف دیکھو، یعنی تمہاری خواہشوں ہر چیز کا مرکز کون ہونا چاہیے؟ پروردگار عالم ہونا چاہیے۔ جب قبلہ اور جہت مشخص ہو جائے، یا وجیہن عند اللہ، کیا مطلب ہے؟ وہ چہرہ جو خدا کے نزدیک عزیز ہے، عزت دار ہے۔ اے خدا ہمیں بھی ایسا بنا کہ ہم تیری درگاہ میں عزت دار بن جائیں۔ ہاں؟ ان کے چہروں سے ہمارے چہروں کو عزت ملتی ہے، ان کے وجود سے ہمیں درگاہ الہی میں عزت ملتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا قبلہ خدا کو بنایا نا۔ اس میں شرک کی کوئی بات نہیں ہے کہ مثلا ایک بندہ گزر رہا ہے مسجد ختیجۃ الکبریٰ کو دور سے دیکھے، ایک مزدور گزرا، اس نے کہا اس مسجد کو میں نے بنایا۔ اب ظاہر مزدور ہے، اس نے اینٹیں شیٹیں لگائی ہوں گی، صحیح بھی کہہ رہا ہے میں نے بنایا۔ پھر اس انجینئر گزرا، اس نے کہا میں نے بنایا ہے، اس نے یقیناً ڈیزائن کیا ہوگا، اس نے ہی بنایا ہے۔ پھر ایک ڈونر گزرا، اس نے کہا میں نے بنایا ہے۔ سب صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ سب کا اس میں حصہ ہے، اس میں کوئی شرک کی نگاہ نہیں ہے۔ تو اگر ہر کسی کا قبلہ اگر تجھے خدا کی طرف لے جا رہا ہے، اگر میں حسین کے پیچھے جا رہا ہوں اور یہ راستہ جنت تک ہی جا رہا ہے، تو اس میں کوئی شرک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کا قبلہ درست نہیں تھا اللہ کے نبی کے ساتھ، لیکن اس کے دل کا قبلہ مال دنیا کی طرف تھا۔ 1 روٹی کھا لی، جب حضرت عیسیٰ کے پاس پہنچا تو اللہ کے نبی نے کہا کتنی روٹیاں ملی؟ اس نے کہا اللہ کے نبی 2 روٹیاں ملی۔ کہا بیٹھو کھاتے ہیں، سفرہ بچھایا اور انہوں نے روٹیاں کھائیں۔ کھانے کے بعد سفر پہ نکلے اور ایک دریا پر پہنچے، نہ کشتی تھی نہ وسیلہ کہ جس کے ذریعے سے دریا کو پار کرتے، تو یہ ڈر کے رک گیا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا ڈرے کیوں ہو، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ تو اللہ کے نبی نے پانی پہ چلنا شروع کیا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی ڈر لگ رہا ہے، کہ میرے قدموں پہ قدم رکھتا آ، یہ پانی تجھے نہیں ڈبوئے گا۔ تو اے معاشرے کی دلدل اور پریشانیوں میں پریشان انسان، اگر بچنا چاہتے ہو تو علی کے قدموں کو فالو کرو، تو یہ معاشرے کی دلدل کبھی بھی تجھے ڈبوئے گی نہیں۔ اگر سلمان بننا چاہتے ہو تو پیروی کرو قدوم علی کی۔ تھا گنہگار، لیکن جب قدموں کو پیروی کرتا گیا تو اس دریا نے اسے ڈبویا نہیں۔ جب دریا کو کراس کر لیا تو ایک مرتبہ تعجب کے عالم میں اپنے پاؤں کو دیکھا اور حضرت عیسیٰ کے تلووں کو دیکھا اور کہنے لگا اللہ کے نبی یہ تو بڑا عجیب معجزہ ہے۔ کہ کیوں؟ کہ پانی پر بھی چلے، اور جس پانی پر چلے ہیں اس پانی نے ہمارے پاؤں کو بھی گیلا نہیں کیا، پاؤں بھی خشک ہیں۔ عیسیٰ مسکرائے کہ کیا سمجھ رہے ہو ابھی؟ کہ بس آپ کی معرفت بڑھ گئی ہے، میرے دل میں آپ کی معرفت کے چشمے ابل رہے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا آپ اتنے بڑے نبی ہیں۔
جو پانی کو بھی موسیٰ کی طرح زمین بنا دے اور پانی پر چلے. عیسیٰ نے پھر پوچھا کہ معرفت آ گئی ہے کہ آ گئی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان آیا ہے تو عمل بھی نظر آنا چاہیے. خالی ایمان کسی کام کا نہیں ہے. کہ معرفت بڑھ چکی ہے، کہاں اللہ کے نبی معرفت بڑھ چکی ہے؟ کہ ذرا یہ تو بتا روٹیاں کتنی تھیں؟ ہاں کہ اللہ کے نبی بتا چکا روٹیاں تو 2 تھیں. کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہ تم نے جو کہا معرفت بڑھ چکی ہے. ہاں بندہ مجلس میں آئے کہ علی کی معرفت بڑھ چکی ہے، بھائی کتنے خمس دیتے ہو؟ اگر معرفت میرے وجود میں عمل نہیں لا رہی کسی فائدے کی نہیں ہے. یہ صرف وقتی گھنٹوں کا سکون ہے جو لینے آتا ہوں پھر چلا جاتا ہوں. یہ بالکل ایسے ہے کہ دنیا کہے کہ آؤ جمع ہو جاؤ، 1 گھنٹے کے لیے ایسا کام کرتے ہیں کہ پریشانیاں بھول جائیں. آؤ 1 گھنٹے کے لیے ایک ایسا کام کرتے ہیں کہ پریشانیاں بھول جائیں. آپ کو کوئی کیسینو میں لے جاتا ہے، کوئی گپے مارتا ہے، کوئی گیمز کھیلتا ہے، گھنٹے کے لیے پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. 1 گھنٹے کے بعد کیا کرو گے؟ پھر تو تجھے انہی پریشانیوں میں جانا ہے، پھر تو تجھے اسی دلدل میں جانا ہے. یہ فکر اہل بیت کی تھی. وہ معرفت جو عمل پیدا نہ کرے وہ وجود میں سکون بھی پیدا نہیں کرتی. کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے وجود میں ڈر تھا، نہ خوف تھا، نہ حزن تھا، نہ پریشانی تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے وجود کا قبلہ اللہ کو بنایا تھا. جب ہر چیز اللہ کی طرف سے ہو اور اللہ کے لیے حسن ظن ہو کہ وہ جو کرتا ہے وہ بندے کے لیے بہتر کرتا ہے، جب اہل بیت کے لیے حسن ظن ہو یہ جو کرتے ہیں وہ بہتر کرتے ہیں، تبھی زینب کا جملہ سمجھ آتا ہے ما رأیت الا جمیلا. اگر یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے آئے تو زینب کے لیے حسین ہے. جو کچھ وہ دیتا ہے وہ حسن دیتا ہے، کیونکہ جو وہ دیکھ رہا ہے اس کی حکمت کو وہ خود ہی سمجھتا ہے. ایک چیز مجھے آج بری لگتی ہے لیکن 10 سال کے بعد میرے لیے بہتر ثابت ہو جاتی ہے، کیونکہ میں آج کو دیکھ رہا ہوں، خدا کل کو دیکھ رہا ہے. تو عیسیٰ نے کہا بتا روٹیاں کتنی تھیں؟ کہ اللہ کے نبی 2. کہ کوئی بات نہیں، آگے بڑھے. ایک جنگل میں پہنچے اور اسے بھوک لگی، شام کا وقت آ گیا. اللہ کے نبی مجھے بھوک لگی ہے. حضرت عیسیٰ نے ایک ہرن دوڑتا ہوا جا رہا تو اسے اشارہ کیا، بھاگا بھاگا آیا اور نبی کے قدموں میں سر کو جھکا لیا. حیوان ہے پر انسان سے زیادہ معرفت ہے. حیوان ہے لیکن کمال شناس حیوان ہے. حضرت عیسیٰ نے سر کو کاٹا، ذبح کیا، گوشت کو بھونا اور دونوں نے مل کے کھایا. کھانے کے بعد عیسیٰ نے ہڈیوں کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد ہرن کی کھال کے اندر ڈال دیا اور کہا قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا اللہ کے اذن سے. اتنا کہنا تھا، مرا ہوا ہرن اس کی ہڈیوں پہ گوشت چڑھنا شروع ہو گیا. یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا. اللہ کے نبی جو میں نے کھایا تھا وہ کیا تھا؟ یہ جو ہڈیوں پہ گوشت چڑھا ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی آپ تو بڑے معجزہ گر نبی ہیں، پانی پر بھی چلے اور مردوں کو زندگی بھی دیں. ارے میری معرفت میں معرفت در معرفت اضافہ ہو گیا. اب معرفت 100 ٹائم میرے دل میں بڑھ گئی آپ کی. حضرت عیسیٰ نے کہا یہ تو بتا روٹیاں کتنی تھیں؟ معرفت بڑھ رہی ہے تو بندے خدا بتا عمل کتنا بڑھا. اللہ کے نبی کیوں بار بار پوچھ رہے؟ بتا تو چکا روٹیاں 2 تھیں. ہاں بار بار یہی سوال کرے روٹیاں کتنی تھی؟ کہ نہیں تم بار بار کہہ رہے ہو نا کہ معرفت بڑھی ہے. ہاں کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا. بندے خدا علی علی کرنا کون سا مشکل ہے؟ ابھی چاہو تو زبان سے یا علی کہو، لیکن اس وجود کو علی کے راستے پہ چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہاں اس وجود کے قبلے کو علی کی ولایت بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے. کہ بتا روٹیاں کتنی تھی؟ کہ اللہ کے نبی روٹیاں 2 تھی. کیوں بار بار پوچھ رہے ہیں؟ شک کر رہے ہیں مجھ پہ؟ شک کیوں کریں گے؟ ان کو تو یقین تھا. کہ چلو کوئی بات نہیں. پھر آگے بڑھے. بڑھنے کے بعد ایک پہاڑی آئی اور پہاڑی پہ چڑھنے لگے. بالکل اوپر تک گئے اور ایک جگہ پہ جا کر بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا ذرا یہاں پر آرام کرو، پھر سفر کو آگے بڑھائیں گے. اتنے میں اس کی نگاہ 3 موٹی اینٹوں پر پڑی. تینوں اینٹیں سونے کی تھیں. اس نے کہا اللہ کے نبی پھر ایک معجزہ ہو گیا. کہ کیا ہوا؟ کہ آپ پانی پر چلے، آپ نے مردے کو زندہ کیا. اب تو آپ کے صدقے میں اللہ نے اتنا سونا دیا ہے، 3 اینٹیں سونے کی. اب تو بس میں کروڑ پتی بن گیا نا، اب تو میں امیر بن گئے. اللہ کے نبی سونے کی اینٹیں ہیں. عیسیٰ نے کہا دکھاؤ. اس نے کہا اللہ کے نبی یہ اینٹیں پڑی ہوئی ہیں، آپ کے صدقے میں اللہ نے اینٹیں عطا کی ہیں.
عیسیٰ نے کہا ذرا تھوڑی دیر ٹھہر جا. کہ اینٹیں کتنی ہیں؟ کہ 3. کہ روٹیاں کتنی تھیں؟ کہ روٹیاں تھیں 2. کہ ایک روٹی تیری تھی ایک روٹی میری تھی، تو ایک اینٹ تیری ایک اینٹ میری، اب تیسری جس نے کھائی ہے وہ خود آ کے لے کر جائے گا. یہ سننا تھا. جو محبت دل میں تھی اس نے اسے سچ بلوانا شروع کیا. اگر عیسیٰ کی محبت سچ بلواتی تو جنتی بنتا. سونے کی محبت نے اسے سچ بلوانا شروع کیا کہ اللہ کے نبی روٹیاں 3 تھیں. 3 تھیں کہاں؟ ایک روٹی میں نے راستے میں کھا لی تھی، آپ نے 1 درہم دیا تھا، میرے 2 تھے تو 2 روٹیاں میری بنی، 1 روٹی آپ کی بنی، 2 اینٹیں میری ہیں، 1 اینٹ آپ کی ہے. اتنا کہنا تھا نبی خدا کے چہرے پہ جلال آیا کہ میری والی اینٹ بھی لے لے، لیکن آج کے بعد میری دربار سے باہر نکل کے چلا جا. کیونکہ جو مال پرست ہے وہ نبی کا صحابی نہیں بن سکتا. جو سونے کی خاطر تو سچ بولے لیکن اللہ کے نبی کی خاطر سچ نہ بولے، اسے ہماری دربار میں جگہ نہیں ہے. تو اے انسان یہ سوچا کرو کہ تمہارے دلوں کا قبلہ کیا ہے. 2 مہینہ ایام عزا کل آخری دن ہے، ختم ہو جائیں گے. ان 2 مہینوں میں نے حسین کا ذکر سنا. 2 مہینے اتنی ایجوکیشن اور اتنا لٹریچر اور اتنا مواد آپ نے شاید کسی قوم لیتی ہو 2 مہینوں میں، جو شیعہ قوم رہتی ہے مولا حسین کے صدقے میں. تو میں نے 2 مہینوں میں سیکھا کیا ان 2 مہینوں میں میری زندگی کا قبلہ بدلا، میرا اینگل بدلا، میری حرکتیں بدلیں، میرے گھر کا سسٹم بدلا، میرا ادب، میرا اخلاق، میری بیوی کے ساتھ جھگڑے، میرے بیٹے کے ساتھ اختلافات، کچھ بنا کہ نہیں بنا. اگر میں 2 مہینوں میں خود کو نہیں بدل سکتا تو میں خود کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں حسینی ہوں، کیونکہ حسین نے چند دن میں عرف کو بدل دیا تھا.